अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेज खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नों में ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज जहन्नम वासिल किए गए। शुमाली वजीरिस्तान के जिला स्पेन वाम में शदीद फायरिंग के तबादले में 18 ख्वारिज हलाक हुए। नाज़रीन, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ पैनल में सबसे पहले मौजूद है जनरल मोइनुद्दीन साहब। आइए इनसे जानते हैं कि इसकी क्या तफसीलात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और आगे मजीद हालात कशीदा होंगे या कोई इसमें नरमी आएगी, किसी भी किस्म का टेबल टॉक होगा। और अभी 48 घंटे का जो है सीज फायर किया गया, जबकि 24 घंटे गुजर चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का साथ जो पिछले एक हफ्ते से उनको तमाम इंफॉर्मेशन डाटा दे रहा है कि कहां पर कैंप कायम है जी अफगानिस्तान की। बिल्कुल सही। उससे कह रहे हैं कि आप अपनी जमीन इस्तेमाल न होने दें। साल से कह रहे हैं हमारे बहुत से वहां पर, आपको पता है पाकिस्तान के लीडर्स भी गए हैं और डायलॉग भी हुआ है। पहले तो वो कहते थे कि यहाँ नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि जी वो हमारे साथ ही रहे हैं, जब जहाद था उसमें हमारे साथ ही रहे तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। फिर बाद में कह रहे हैं जी वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो हमने कहा बात नहीं सुनते हैं तो अपने अपने इलाके में क्यों रखा हुआ, वहाँ से निकालें। फिर पाकिस्तान ने बार्ड वायर भी लगाई इस चीज़ से बचने के लिए, और लेकिन ये इसमें कमी नहीं आई। दूसरा, इसमें हिंदुस्तान की तो इन्वॉल्वमेंट बिल जरूर है, और साल से है जी कि वो इनको पैसे देता है, और ना सिर्फ TTP को बल्कि जो उनके वहाँ मेजबान हैं उनको भी वो उनको फिर मदद करते हैं, और वो प्लान बना के पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं। यहाँ के हमारे फौजियों को शहीद कर जाते हैं, हमारी पुलिस, FC, सिविलियन, उनको जो है ये आके, आपको पता है जो पिछले दिनों पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है DI खान। तो कौन मुल्क बर्दाश्त कर सकता है कि पड़ोसी के लोग आए जत्थे और तबाही मचा के वापस चले जाएं, और जहाँ जाएं तो वो उसकी जिम्मेदारी कबूल न करें, न बात करने को तैयार हो, न इसको हल करने को तैयार हो, तो सबर का पैमाना तो लबरेज हो जाता है। तो यही कुछ हुआ है कि उन्होंने जब दोबारा बला इख्तियार फायरिंग की है, ताकि फायरिंग की आड़ में कुछ दहशतगर्दों को पाकिस्तान में फिर से दाखिल करे, तो पाकिस्तान ने तैयारी पकड़ी हुई थी, इसको फिर सख्त जवाब दिया। जी और जहाँ जहाँ इनके कैंप थे या इनके लीडर्स थे, इनकी लीडरशिप, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने उस पर हमला किया, कोई ड्रोन से किया, एयरफोर्स से किया। तो जी जनरल साहब, ये उनको मैसेज देना था कि अफगानिस्तान का कोई हिस्सा भी जो है जहाँ पर अगर ऐसे कैंप कायम होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, वो पाकिस्तान की पहुंच से दूर नहीं है। और अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि अब मजीद दहशतगर्दी और ये जो अनफ्रेंडली एक्ट है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने सीज फायर की बात की है, और 48 घंटे का सीज फायर है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों साइड जो है अपने जज्बात ठंडे करेंगी और मकसद मुज़ाकरात करेंगी, और इस खित्ते को लड़ाई झगड़े और अमन खराब होने से बचाने के लिए पर्पसफुल और मकसद मुज़ाकरात करके इस मसले को हल करेंगे। जी, थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर प्रीशियस टाइम एंड इंफॉर्मेशन। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नों में ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज जहन्नम वासिल किए गए। शुमाली वजीरिस्तान के जिला स्पेन वाम में शदीद फायरिंग के तबादले में 18 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया, जबकि बन्नों में होने वाले तीसरे मुकाबले में पाक फोर्सेज ने मजीद 8 ख्वारिज को कामयाबी से बेअसर कर दिया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म नजर आते हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर
आर्जी सीज फायर का फैसला किया गया है और ये 48 घंटे का सीज फायर था, जबकि अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। आगे देखना बाकी है कि आगे जो है क्या हालात होते हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने सारी दुनिया से लड़ाई की, अमेरिका से लड़ाई की, नेटो से लड़ाई की, और जब भी अफगानिस्तान को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने अपना जो है अपना प्रॉपरली सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रोजगार पे, उसकी अवाम को तालीम पे, उसकी स्पोर्ट्स पे प्रॉपरली काम किया। बट अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान का झुकाव जो है इंडिया की तरफ नजर आता दिखाई दिया, इंडियन मीडिया पे दिखाई दिए। अफगानिस्तान के जो हुक्मरान हैं, इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है, जबकि अमेरिका का मौकफ भी आपके सामने रखा गया। आपको बताया गया कि अमेरिका ने भी हमेशा यही मौकफ इख्तियार किया कि जब भी हमने अफगानिस्तान में अपनी प्रॉपरली ग्रिप करने की जरूरत की तो उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, और हम अनफॉर्चुनेटली अमेरिका अफगानिस्तान में 100% ग्रिप जो है कभी भी नहीं बना सका, जस्ट ड्यू टू पाकिस्तान। जबकि मजीद हम बात करेंगे कि दोनों ममालिक की बामी रजामंदी से अगले 48 घंटे का जो है वो सीज फायर हो चुका है। अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान की दरखास्त पर आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया है। हकाम ने कहा कि सीज फायर के दौरान दोनों तरफ तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदगी मगर काबिल हल मसले का जो है कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। और ये इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान को ना सिर्फ अमेरिका, चाइना, फिर आप देखें कि अजरबैजान में पाकिस्तान को जब से पाकिस्तान कयाम में आया है उस टाइम से जो है एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में किया गया। उसके बाद आप बांग्लादेश में देखें कि 13 साल बाद बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इंडिया की, रॉ की, और 13 साल बाद जो है वहां पे पहला मुआहिदा जो है बांग्लादेश से किया गया। फिर ईरान से 13 मुआहिदे किए गए, उसमें दीगर दिफाई मुआहिदे और अदर मुआहिदे शामिल थे। फिर कतर और इसराइल, और उसके बाद जो है सऊदी अरब का आप देख सकते हैं कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। और पाकिस्तान जो है अब एक प्रॉपर पोजीशन में आ चुका है। इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो है नाम बुलंद हो रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नाम बुलंद हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन संदूर में जिस तरह से शिकस्त दी गई वो इबरतनाक थी इंडिया के लिए, मगर इंडिया अपने मोदी सरकार अपने नापाक अज़ाइम जो है वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटता, और अब अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को डिसेबल करने के लिए जो है लगा हुआ है, चाहे वो तालिबान के थ्रू हो, चाहे फाइनेंशियली हो, और खुद की जो है वो डील्स इनके जो है मिसाइल हैं, इनके अग्नि मिसाइल हैं, इनके पृथ्वी मिसाइल हैं। जी नाजरीन, आप जो है आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कामयाबियां ऑल ओवर द वर्ल्ड मिली, मगर अब अफगानिस्तान के साथ जो है 24 घंटे सीज फायर के बाकी हैं। और नाज़रीन, हम मजीद बात करेंगे दिफाई मैदान के बाद जो है तालीम पे बात करेंगे। अभी रिसेंटली एक निजी बोर्ड का रिजल्ट आया जिसमें 53% स्टूडेंट जो है सिर्फ पास हुए हैं। उस पे ये एक इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है। इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, इसमें टीचर्स का क्या रोल है, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 53% रिजल्ट इंतहाई जो है ये अफसोसनाक ये रिजल्ट है। और इस इतना लो लेवल का रिजल्ट आना, इसमें टीचर्स की क्वालिटीज, इसमें आपके जो है स्टाफ की क्वालिटीज, इसमें पेरेंट्स का रोल, इसमें एकेडमीज का रोल, और आपके सामने है कि ये जो छोटे छोटे स्कूल हैं, ये जो 2-2 मरले के स्कूल हैं, ये डेफिनेटली एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। ना यहाँ पे जो है लाइब्रेरीज है, ना यहाँ पे स्पोर्ट्स से कोई मैदान है, ना कोई खेलों का नामो निशान है। इनकी वजह से ये जो डाउनफॉल है एजुकेशन का ये आता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वाइस चांसलर उकाड़ा यूनिवर्सिटी डॉक्टर सज्जाद मुबीन साहब से। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे ये डाउनफॉल जो सामने आ रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या हाल है आपके? खैरियत? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं और 53% रिजल्ट आना, ये छोटे छोटे इदारे, 2-2 मरले का स्कूल, 2-2 मरले के कॉलेजेस, ना कोई लेबोरेटरीज है, ना कोई लाइब्रेरीज है, ना कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इस पे क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? प्लीज। मैं ये समझता हूँ कि ये मसला दोनों साइडों से है कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं उनको भी थोड़ा सा इस पे अमल दरामद करना पड़ेगा, और जो पेरेंटल साइड है वो भी बहुत अहम है। अभी यूट्यूब और टिकटॉक और ये सारी चीजों का भरमार है। इवन माएँ खुद भी बच्चों पे वो फोकस नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली हमारे जमाने में जो स्कूलिंग है, जो तरबियत है, वो घरों से शुरू होती थी। अभी बच्चे बड़े बोल्ड नजर आते हैं हमें यूनिवर्सिटीज में, और काफी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो बेसिकली वो जो
ماں کا کردار ہے انفارچونیٹلی میں یہ فیل کر رہا ہوں کچھ عرصے سے اس میں کمی نظر آئی ہے کیونکہ وہ بھی جب سے یہ ملٹی میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اے آئی کا دور آ رہا ہے تو احساس مروت کو بدل دیتے ہیں حالات. تو یہ وہ ہو گیا اور بچوں نے بھی اپنا موڈس اپرینڈی چینج کر دیا. وہ کہتا ہے کہ جی میں ٹک ٹاک پہ لاکھ روپے کما لیتا ہوں تو اسکول اور یونیورسٹی جانے کا کیا ہے. اور یونیورسٹیوں کی انرولمنٹ بھی انفیکٹ بہت کم ہو گئی ہیں اور داخلے بہت کم ہو رہے ہیں ایسا ایسا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریگولیٹری فریم ورک آنا چاہیے جس میں اسکولوں کو جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے اسے اچھی طرح سے تمام فیسلٹیز کو چیک کرنا چاہیے. ٹیچر کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے. اب انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں گا 10 سے 12 ہزار روپے پہ ٹیچر رکھے ہوتے ہیں, اسے کیا پڑھانا ہے. آئی تھنک تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو ریگولیٹری نیٹ ورک میں لے کے آنا پڑے گا. نمبر 2 جو پیرنٹل رول ہے وہ انایویٹیبل ہے, اس کو اجاگر کرنا پڑے گا اور ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا ایز اے ہول ایز اے سوسائٹی. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے میرے خیال میں تو جو ریگولیٹری فریم ورک ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز کا اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان کی لائسنسنگ ہے, ان کی این او سیز ہیں, ان کو امپروو کریں تاکہ انفراسٹرکچر سے لے کے ٹوائلٹ تک اور ایوری تھنگ, کلاس روم, ٹیچر کوالٹی, ٹیچنگ کوالٹی, ٹیچنگ ایڈ وہ ساری موجود ہونی چاہیے. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور ٹیچر اپائنٹمنٹ گورنمنٹ کو ڈائریکشن دینی چاہیے کہ اسکول ٹیچر, گورنمنٹ نے دی بھی تھی پچھلی دفعہ لیکن ابھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ اسکول ٹیچر کی تنخواہ کم از کم جو ہمارے ڈیلی ویجز کا منیمم تنخواہ ہوتی ہے اسے اس جیسی یا اس کے برابر ہونی چاہیے. تو ابھی بھی نہیں, ابھی بھی اسکول 10,000 پہ 12,000 پہ ٹیچر رکھتے ہیں تو وہ کیا بچے پڑھائیں گے اور اس کا ریزلٹ پھر یہ 54% ہی آئے گا. تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ کچھ ٹیچرز کے پاس تو اسپیشلائزیشن کی ڈگری نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ڈیفینیٹلی ایک ایف اے پاس بندہ یا سمپل بی اے پاس بندہ کیسے جو ہے بچوں کو پڑھا سکتا ہے, کیسے آئی ٹی سیکٹر کو دیکھ سکتا ہے, کیسے اسپیشلائزیشن اور سارے ایکوپمنٹ کو وہ ہینڈل کر سکتا ہے جس نے خود ہی اسٹڈی نہیں کیا ہے. تو کیا یہ فقدان نہیں ہے؟ یہ بہت اہم ہے. لیکن دوسری سائڈ دیکھیں, یونیورسٹی سائڈ, میرے پاس روز کو 10-20 ایم فل اور پی ایچ ڈی آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں روزگار دیتے ہیں, ہمیں روزگار نہیں مل رہا. تو بیسیکلی اسکول والے چاہتے ہی نہیں ہے کہ اچھے ٹیچر لیں کیونکہ انہیں کوئی 10,000 روپے زیادہ دینے پڑ جائیں گے, 20,000 روپے زیادہ دینے پڑ جائیں گے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو یہ ایک نوٹیفکیشن جاری کرنا چاہیے کہ اسکول کا ٹیچر جو ہے ایم فل سے کم نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک یہ ریگولیٹری ریفارم سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کی تنخواہ منیمم اسکول میں جو بھی ہے وہ اتنی ہونی چاہیے, اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے 39,000 تقریباً تنخواہ ہے, چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہے, چاہے وہ سویپر ہے, چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہے یا کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے 39,000 روپے تو تنخواہ ہے. ابھی آپ نے کہا کہ 15 سے 20,000 ان ٹیچرز کو دیا جاتا ہے, تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کرنا چاہ رہا ہوں نا, تو گورنمنٹ اسے امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی. میرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو اپنا قانون پاس کیا ہے اس کو آن کریں, اس کو مانیٹر کریں اور انہیں مانیٹر کر کے ریفارم کریں. جو اسکول گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کر رہے ان کو آپ ڈی لنک کر دیں, انہیں نکال دیں, انہیں لائسنسنگ نہ دیں اور اسکول میں بیٹھنے کی اور بچوں کو اسکول بند کروا دیں. سو وہ گورنمنٹ کے نارمز کو فالو نہیں کر رہے اصل میں. واقعی گورنمنٹ نے تو اچھا اقدام اٹھایا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اچھا قدم ہے اور بہت آئی اپریشیٹ, لیکن وہ امپلیمنٹ گراس روٹ لیول پہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی بتائیے گا, آپ اکاڑا یونیورسٹی میں ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں, آپ سپورٹس پہ کام کر رہے ہیں, آپ لیبارٹریز پہ کام کر رہے ہیں, آپ کا کل پرسوں میں نے جو ہے فیس بک پیج دیکھا اس میں آپ وزٹ کر رہے ہیں بلڈنگز کے دیگر. تو یونیورسٹی لیول پہ کیا صورتحال ہے, آپ کی یونیورسٹی کی رینکنگ کیا ہے, آپ سپورٹس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں, کیا کیا چیزیں اہم سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں آپ کو ایک اچھی خبر آپ کے ٹی وی پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری یونیورسٹی کی عمر صرف 10 سال ہے اینڈ وی آر ان دا ورلڈ رینکنگ. الحمدللہ دنیا کی جو بہترین ورلڈ رینکنگ ہے, ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ, ورلڈ رینکنگ میں ہم 1000 سے 1200 نمبر پہ آئے ہیں. کافی یونیورسٹیاں ہم سے پیچھے ہیں. اٹس دا فرسٹ ٹائم ایور کہ ہم نے گلوبل رینکس میں آئے ہیں اور یو ای ٹی اور کافی اور ادارے ہم سے ہمارے برابر ہے یا ہم سے پیچھے ہیں. تو ایشیا میں ہمارا جو نمبر ہے وہ 670 ہے. یہ بھی ایک کیو ایس رینکنگ ہے, یہ سب سے اہم رینکنگ ہے دنیا کی. اور پاکستان میں یہ جو ابھی پچھلے ہفتے ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں ٹائمز کے اور ایچ ای سی نے بھی ہمیں کل ایک ہمیں لیٹر ملا جس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم پاکستان میں 25
नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं, आउट ऑफ 200 या उससे भी ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं। सो पाकिस्तान में हम 25th नंबर पे रैंक करें, अल्हम्दुलिल्लाह एक 10 साल की यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके पीछे मेरी टीम है, मेरे रिसर्चर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपने देखा भी होगा, हम पीसीबी के साथ भी मुआहदा कर रहे हैं, हम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ भी मुआहदा करने जा रहे हैं, हमने यहाँ स्पोर्ट साइंस का एक डिपार्टमेंट भी चल रहा है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो एक स्टूडेंट का जहन है उसे खाली नहीं रहने देना, जी जी, हमें उसे एंगेज करना है, और यूट्यूब से निकाल के और टिकटॉक से निकाल के हमें उसे एंगेज करना है फिजिकल एक्टिविटी में। वो चीजें भूल गए हैं, पेरेंट्स भी भूल गए हैं, हम भी भूल गए हैं, तो इसलिए मैं तो उन्हें वापस लेके आ रहा हूँ। हम हर हफ्ते यहाँ कोई ना कोई इस तरह का कोई टूर्नामेंट कराने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारा 14 दिव के साथ ये उकाड़ा कैंट के साथ एक मैच हुआ, फ्रेंडली मैच हुआ, मैंने खुद कैप्टनसी की। दूसरी साइड पे जीओसी हमारे वसीम साहब हैं, जनरल वसीम साहब, वो कैप्टन थे फ्रेंडली मैच। लेकिन उससे जाहिर क्या करना है जी, उससे जाहिर हम ये कर रहे हैं कि ऑनरशिप ऑन द स्पोर्ट्स, ताकि हमारे बच्चे इस तरफ आए और हेल्दी एक्टिविटी में शामिल हों। जी डॉक्टर साहब, इसमें सबसे बेसिकली मैं ऑल ओवर द एजुकेशन पे मैं बात करना चाहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक टीचर के लिए, प्रोफेसर के लिए, लेक्चरार के लिए क्या है? आजकल जो है इसको तो बिजनेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर जो है कन्वर्ट कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो पॉइंट आप देना चाहें प्लीज। अच्छा, मेरे लिए अभी सबसे अहम पॉइंट इस वक्त, और मैं आपको हैरत होगी कि विजिटिंग के 400 इंटरव्यू पिछले हफ्ते मैंने किए हैं, मैं सुबह शाम इंटरव्यू करता रहा। आमतौर पे वाइस चांसलर विजिटिंग फैकल्टी के इंटरव्यू नहीं करता। आई डिड इट, आई इन्वेस्टेड माई 1 वीक, होल 1 वीक जस्ट टू हायर 100 टीचर्स, और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर थे। अगर उस्ताद आपका माशा बनाता है और आपका मास्टर तबाह भी कर सकता है अगर वो क्वालिफाइड नहीं होगा। तो कई किस्म के जैसे डॉक्टर होते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचर आप ले लेते हैं, और वो ना सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, मैं समझता हूँ नॉलेज के साथ आपकी कमिटमेंट भी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर एम्बिशन होना चाहिए, आपके अंदर विल होनी चाहिए पढ़ाने की भी। और मैं ये कहता हूँ टीचर, ये टीचिंग तो इबादत समझ के अगर आप करेंगे तभी टीचिंग है, अदरवाइज जो टीचर सिर्फ टाइम पास करते हैं वो टीचर नहीं है। तो मैंने इस तमाम फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए तकरीबन 1 हफ्ता इंटरव्यू करके बेस्ट टीचर अपॉइंट किए यूनिवर्सिटी ऑफ काड़ा में, और जो रेगुलर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। तो अगर टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, तो चीजें बहुत जबरदस्त चली जाएंगी। डॉक्टर साहब, लास्ट इंटरव्यू में हमारी बात हुई थी तो आपने स्पोर्ट्स पर बात की थी, एचईसी कंपटीशन पे बात की थी, और रशियन डेलीगेशन ने आपको विजिट किया है, जो मीडिया टीम्स आई हुई हैं रशिया से, उनके भी हमने इंटरव्यूज देखे, उस पर भी आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन किया मिस हिरा अजीज ने, माहिर तालीम है। थैंक यू सो मच मिस हिरा फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिस हिरा, क्या कहेंगी? रिजल्ट का जो है वो डाउनफॉल है, अभी निजी बोर्ड का रिजल्ट आया है तो 100% में से 53% रिजल्ट आया है। क्या इसमें नेगेटिव रोल जो है एजुकेशन सेक्टर प्ले कर रहा है? क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है? और ये एकेडमीज का क्या रोल है, स्पोर्ट्स का क्या रोल है? लेबोरेटरीज नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, 2-2 मरले के स्कूल्स बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे मिस हिरा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा की भी बात सुन रही थी जी, उसी को टॉप अप करना चाहूंगी और उसी जी, को जी, please। एक्सटेंड करूंगी। मोस्टली इनकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मैं एग्री करती हूँ, मगर उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये है कि अगर हम जो बार बार एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम लोग ये टर्म या फ्रेज सुन रहे हैं, एजुकेशनल इमरजेंसी जो है हमारे मुल्क में, उसका हमें एहसास होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो है। और उसके बाद स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेटली रोल प्ले करता है, मगर हम लोगों की जो अब जनरेशन है, बजाय उसको हम ये टैग करें कि वो जेन जी है और उनका अटेंशन स्पैन कम है, ये तो एक गिवन रियलिटी है जी। हम लोग हम तो इमिग्रेंट्स हैं ना, इस टेक्नोलॉजी वाले एरा के अंदर हम आ रहे हैं जी। द नेटिव, द यूथ ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एरा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को रीडिफाइन करना पड़ेगा जी। हमें एक्चुअली अपनी लेसन प्लानिंग और एआई टूल्स को इस्तेमाल करके बच्चों के लेवल पे आना पड़ेगा। अगर हम अपने ज़माने की पढ़ाई और अपने ज़माने की टीचिंग स्ट्रेटजीज आजकल के बच्चों पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा।
جی مسیرہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں اور آپ سے مزید بات کریں گے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ماہر تعلیم ہے ہیرا عزیز صاحبہ، ان کا یہ کہنا ہے مس کا کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشنل ایمرجنسی. کیا کہیں گے آپ مس ہیرا صاحبہ کے موقع پہ؟ دیکھیں میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں، اور میری جتنی بھی اسپیچز ہوتی ہیں، جتنے بھی ڈیلیگیٹ سے میٹنگ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایجوکیشن سے اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اگر آپ اس پہ پیسہ لگائیں گے، جی ڈی پی کا تھوڑا سا انکریز کر دیں، 2% کر دیں، اور اس 2% جب کریں گے تو اس پہ کیریکولم بھی ریوائز ہوگا، ٹیچنگ میتھڈولوجی بھی ریوائز ہوگی. میں 100% ایگری کرتا ہوں مس ہیرا سے کہ یہ جب تک ہم ایک ماڈرن ٹیچنگ میتھڈ نہیں لے کے آئیں گے، ہم بلینڈڈ لرننگ کی طرف جائیں. ہم نے اصل میں کیوں وہ فوٹو کاپی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اسی کے اوپر ساری ڈگریز ہوتی ہیں، ہم نے کرٹیکل تھنکنگ اور انوویشن کا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دی ہے، کوگنیٹو ڈومین کی لرننگ ہے، اور ہم افیکٹو اور سائیکو موٹر پہ جانا ہی نہیں چاہتے. سو پرابلم یہی ہے کہ ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا آنیسٹلی، کہ وہ ہم ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہم پڑھا کے وہ لوگوں کو نکالے جا رہے ہیں، اور پروڈکٹیوٹی ان کی ہے نہیں، جابیں ملتی نہیں ہے. بعض دفعہ یونیورسٹیز کے اتنے ایم فل وغیرہ پی ایچ ڈی آ رہے ہوتے ہیں، جاب نہیں مل رہی ہوتی. تو بات یہی ہے کہ ہمیں رزلٹ کے لیے اور آؤٹ کم جس میں جاب بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں، اس کے لیے نہ صرف ٹیچنگ کوالٹی کو بہتر کرنا پڑے گا، بلکہ میتھڈ آف ٹیچنگ اور کیریکولم کو بھی امپروو کرنا پڑے گا، تاکہ اسٹوڈنٹ اس میں انٹرسٹ دیں. وہ پرانی چیزیں اب وہ نہیں چلیں گی، اب وہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، بچے کے انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. ایون کلاس میں بھی بچے، کافی سارے بچے فونوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کمپیوٹر سے انٹیگریٹڈ کر دیں. اب میں نے ایک چھوٹی سی کام کیا ہے کہ میں نے میتھمیٹک میں ایڈمیشن نہیں ہوتے، تو ہم نے میتھمیٹک ود اے آئی کی اسپیشلائزیشن کر دیا، اس میں ایڈمیشن ہو گئے ہیں، وہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا. تو ڈیفینیٹلی اسی طرح سے اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹیز لیول پہ گورنمنٹ کو ایز ویل ایز دا انسٹیٹیوشن دے ہیو ٹو ٹیک ایکشن، انہیں کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. مس ہیرا کیا کہنا چاہیں گی، اسپیشلائزیشن کتنا ضروری ہے؟ ایک سمپل ایف اے پاس بندہ یا سمپل بی اے پاس بندہ وہ کس طرح سے ایک اسپیشلائزیشن کی ڈگری نہیں ہے تو کس طرح سے بایولوجی یا آئی ٹی یا اس طرح کے انگلش، اردو، اب تو اردو کا بھی فقدان ہے اور انگلش کے ڈگریز تو کہیں نہ کہیں ریئر نظر آتی ہیں. تو عام ایف اے یا بی اے پاس بندہ کس طرح سے جو ہے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکتا ہے، جس نے خود ہی آئی ٹی نہیں پڑھی ہوئی، جس خود ہی لیبارٹریز کا یا ان چیزوں کا نہیں پتا ہے؟ جی جو آپ نے بیسک وہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں، جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ پہلے تو یہ کہ ہم کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی فارمل ایجوکیشن یا کوالیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. جی بٹ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ٹیچنگ جو ہے، چاہے وہ ایلیمنٹری لیول پہ ہو، مڈل لیول پہ ہو یا ہائر ایجوکیشن لیول پہ ہو، it itself is a profession which creates every other profession. جی تو ہمیں اس کے لیے ٹیچر ٹریننگ کے اوپر، اور جو ٹیچر ٹریننگ کے بعد ہم ٹرین کرنے کے بعد ٹیچرز کو کلاس روم میں چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، اس کی کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ہم لوگ اپنی کلاس رومز کے اندر اپنے ٹیچرز کو ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے پہ ہی ابھی تک ہمارا دھیان نہیں ہے. میں اگری کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ہر کام جو ہے نا وہ ہم گورنمنٹ کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم لوگوں نے نا اب خود بھی اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ سٹیپس لینے ہیں، اور بہت سارے ڈیفینیٹلی اداروں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، مگر ہمیں اسے اپنے نیشنل لیول پہ اسکیل کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹیچر ٹریننگ کے اوپر اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسٹینسولی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ میں کچھ کو اس طرح سے پرسنلی جانتی بھی ہوں، ابھی اکھاڑا میں میں بیسڈ ہوں. مس ہیرا میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں اور آپ سے مزید بات کریں گے. ابھی فن لینڈ میں جو ہے وہاں پہ تعلیمی نظام اس طرح سے ہے کہ بچوں کو ڈی مورائل نہیں کیا جاتا، ان کے ریزلٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کیے جاتے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے آگے ان کے لیے انسلٹ کا باعث نہیں بنتا ان کا ریزلٹ. اس پہ میں آپ سے بات کروں گا. یہ ڈاکٹر صاحب کائنڈلی بتائیے گا، ابھی رشین ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور میڈیا ٹیمز آئی ہوئی تھیں، تو کیا کتنی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں میڈیا کی اس کی ایجوکیشن سیکٹر میں؟ دیکھیں میڈیا آیا ہوا تھا، اور یہ مین اسٹریم میڈیا تھا رشیا کا، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی رشیا سے کی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ انویسٹرز اور تمام لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں رشین لینگویج سینٹر ہم نے بنوایا، انویسٹر صاحب خود آئے تھے. تو یہ ڈیلیگیشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. دے وانٹڈ ٹو سینڈ سم اسٹوڈنٹ، کیونکہ وہ
McGill एक उनका जबरदस्त इंस्टीट्यूट है, टॉप लेवल इंस्टीट्यूट है, वो उर्दू में बैचलर्स करवाता है. सो आई ऑफर्ड देम कि यहाँ उन स्टूडेंट्स को भेजें और प्रैक्टिकल यहाँ करवाएं 3 महीने 6 महीने का. तो वो अभी बातचीत जारी है. पार्टनरशिप का दौर है. जब तक हम ये मिलके काम नहीं करेंगे तो कुछ ऐसे अनासर हमें नजर आते हैं जो कि वो इस चीज में कुछ स्लो डाउन करते हैं. बट इंशाल्लाह ताला हम इस पे काम करेंगे. और जहां आपने फिनलैंड की बात की, इसका दुनिया का बेहतरीन तालीमी निजाम है जी. तो मैं आई वाज जस्ट लुकिंग कि मैं उसका करिकुलम देख रहा था, उसमें एथिक्स और एम्पैथी के ऊपर सब्जेक्ट है. जबरदस्त. अब ये देखें हमारा बच्चा, हमारे स्टूडेंट्स में इतनी तरक्की है, इतनी ज्यादा तो वी जस्ट नीड टू बिल्ड के एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना है. हमने उन्हें एक मशीनें बना दी है. हम बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे आंखें बंद करके वो जिसे रट्टा लगा के, और बस उनका मकसद यही है कि आपने बस वो नंबर लेने अच्छे. वो लेकिन बच्चे का जो बचपना है वो छीन रहे हैं. आपको ये भी हैरत होगी, रशिया में और फिनलैंड में मिनिमम 7 ईयर्स से पहले ये इलीगल है. पेरेंट्स को हथकड़ी लग जाती है अगर 7 ईयर्स से पहले वो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं. अब यहाँ तो 3-3 साल के बच्चे हम स्कूल में भेज रहे होते हैं. तो इसलिए हमें उनसे सीखना चाहिए जो माशरे निकल गए हैं. अपने करिकुलम को अगर हम फिनलैंड का बेहतरीन निजाम तो उससे स्कूलिंग के करिकुलम को मैच करें और कुछ चीजें डालें, कुछ चीजें जो पुरानी होगी उन्हें निकाल दें. और एथिक्स और इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, प्लस टीचिंग मेथड और एक्स्ट्रा करिकुलम के ऊपर हमें स्टूडेंट को भी जोर नहीं दे रहे. अब मैं यही कहता हूँ कि स्टूडेंट इतना पढ़ लिख के जॉब जब नहीं मिलती तो वो उससे पता क्या चलता है कि नॉलेज बहुत बहुत ज्यादा है लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम की वसात से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ तकरीबन 20-30 सोसाइटीज बनाई हैं. लिटरेरी सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, ड्रामेटिक सोसाइटी, पोइट्री है. और हम इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लीडरशिप स्टाइल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट में. अब एक अच्छी खबर, कल ऑल पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल साहिवाल में हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा ने काफी जगह फर्स्ट पोजीशन हासिल की है. ओवरऑल यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा ने रनर पोजीशन हासिल की है साहिवाल में, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके. तो ये बच्चों में शऊर पैदा हो रहा है. बच्चे अब वो तालीमी निजाम से निकल के एक देखते हैं कि माशरे में कैसे रहना है, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, बहन भाइयों से कैसे बात करनी है, पड़ोसियों से कैसे. अब ये चीजें भूल के हमने या तो वो मोबाइल पे बैठा हुआ है या वो किताबें पढ़ रहे हैं. अब एकेडमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सुबह से 1:30 बजे 2 बजे तक स्कूल चलता है और 3 बजे से रात 8 बजे तक एकेडमी चलती है. मुझे बताएं कि बच्चे के साथ जो टाइम है, क्वालिटी लाइफ है, वो आपने छीन ली है. और फिर भी नंबर भी आ रहे हैं लेकिन जॉबें नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटियों में दाखिले नहीं हो रहे. ये प्रॉब्लम्स हैं. तो ये सारे को देखना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन को देखना पड़ेगा और कुर्बानी देनी पड़ेगी. पैसे लगाएं टीचर्स को, अच्छे टीचर ले, अच्छे पैसे उन्हें दें टीचर्स को. और गवर्नमेंट लेवल पे डेफिनेटली अभी इक़दाम करने की जरूरत है. गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी पे और गवर्नमेंट स्कूलों पे बहुत ज्यादा इक़दाम कर रही है. प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल्स हैं वो उसके नेटवर्क में उस तरीके से नहीं है, उनको भी देखने की जरूरत है. डॉक्टर साहब, आपसे पहले जो है मैं खुद भी जो है डॉक्टर जाहिद बिलाल साहब का मैथ कम्युनिकेशन का मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में या कोई HEC मेडल या नेशनल लेवल पे कोई बहुत ज्यादा वहां पे एक्टिविटीज नहीं थी आपसे पहले. तो आप अभी सारे सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट चाह रही है, तो क्या समझते हैं बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें आप कब जो है पंजाब यूनिवर्सिटी या UCP लेवल की टीम या HEC का मेडल उठाने में कामयाब होंगे? जी मुझे अभी 1 साल नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में. हमने बना ली यहाँ, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लिए, मल्टीपल डायमेंशन में काम करने. इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट दिस टॉपिक, डेफिनेटली स्पोर्ट्स. और मैं उन बच्चों को निकालना चाहता हूँ कि वो एक, जिसे कहते हैं ना ज़ोंबीज, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई और अच्छा लफ्ज इस वक्त नहीं है, कि वो एक तरह से हमने ज़ोंबीज बना दिए बच्चों को कि वो उस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकल के रियलिस्टिक दुनिया में नहीं आ रहे. लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट. तो इसलिए मेरा यही चैलेंज है और आई एम बिल्डिंग द टीम. इनफैक्ट मुझे अभी 1 साल नहीं हुआ, पहले 6 महीने तो फायर फाइटिंग थी, दूसरे 6 महीने अभी कंप्लीट नहीं हुए. मैंने काफी काम कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव. डॉक्टर साहब, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट. हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, 7 न्यूज पे भी आपकी खबर जो है नशर हो रही होती है. आपकी एक्टिविटीज बहुत बेहतरीन चाह रही हैं, मीडिया के थ्रू चाह रही हैं, सेमिनार्स चाह रहे हैं, रेस्क्यू के साथ और दीगर आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं. A lot of appreciation from Summer News, from Team Barmala. But ये कि I am national baseball player, तो I want कि मेरी यूनिवर्सिटी, उकाड़ा यूनिवर्सिटी भी किसी दिन स्पोर्ट्स में मेडल लेके आए, तो उस पर मुझे ज्यादा खुशी होगी.
آپ 3 مہینے کا انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم دیں اینڈ ہم ٹیم ابھی بلڈ کر رہے ہیں. ہم کرکٹ کے بھی پلیئر کو یہاں سے سلیکٹ کر رہے ہیں, ٹرائلز دے رہے ہیں, اس وقت چل رہا ہے ہمارا کام انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 3 months. اور وہ ٹائم بھی اچھا ہوگا. سردیوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ 1-2 ٹورنامنٹ کریں گے یونیورسٹی کے ساتھ اور ہم آپ کو ایز اے چیف گیسٹ بھی بلائیں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اپنی یونیورسٹی کے طلباء کو, پاکستان کے طلباء کو, کس طرح سے کیا ایک پوائنٹ دینا چاہیں گے کامیابی کا راز بینگ این ایجوکیشنسٹ؟ میں سمجھتا ہوں زندگی میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمایا جا سکتا ہے, دولت کمانی ہے, عزت شہرت سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے لیے کمٹمنٹ اور ہارڈ ورک بہت ضروری ہے. خدا کے اوپر ایمان رکھیں اور فل کمٹمنٹ اور انرجی کے ساتھ اپنے گول ڈسپلن ہونا چاہیے اور اس کو آپ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. ناظرین جیسا کہ سنا آپ نے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نتھنگ از امپاسبل. ہم بات کریں گے مس ہیرا سے. مس ہیرا کیا کہیں گی؟ فن لینڈ کے نظام تعلیم پہ بات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے بھی, تو وہاں پہ جو ہے بچوں کو ڈی گریڈ نہیں کیا جاتا, ان کے ریزلٹس پبلک نہیں کیے جاتے اور ان کے لیے باعث شرمندگی نہیں بنتا ان کا ریزلٹ. کیا کہیں گی مس ہیرا؟ جی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, فن لینڈ کا ایک پراپر پوری ہسٹری ہے ان کا ایجوکیشن سسٹم کی, اور ادھر آپ دیکھیں کہ ٹل اے سرٹن ایج ہائر ایجوکیشن تک آپ کو ایجوکیشن فری بھی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جس کے اندر اسکل سیٹ بلڈنگ اور کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت کام ہوتا ہے الانگ سائڈ دا ایکیڈیمک ایکسلنس. بچے کو پریشرائز نہیں کیا جاتا کسی بھی چیز کے اوپر, کیونکہ آپ دیکھیں گے ہماری سائیکولوجیکل جو ایک میک اپ ہے اس کے اگینسٹ ہے کسی بھی بچے کو شرمندہ کرنا. ہاؤ ایور آئی بلیو ہمیں بچوں کو انڈیویجول اٹینشن دینے کی اور انہیں اپنی ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایکسیپٹنس کی بالکل ضرورت ہے, مگر وہ کرنے کے لیے ہمیں ٹیچرز کو یا انسٹیٹیوشنز کو اپنے اوپر پہلے کام کرنا پڑے گا, اپنے مائنڈ سیٹ اور ویژن اور مشن کو سیٹ کرنا پڑے گا, تاکہ وہ پھر بچوں کو, کیونکہ ہر بچہ تو پہلی دوسری تیسری یا 90% ان ابو پوزیشن نہیں لے سکتا, پرسنٹیج نہیں لے سکتا. جی میں ایک چیز یہاں پہ بھی آپ کو بتانا چاہوں, ابھی جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے اور ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر ڈاکٹر صاحب بھی روشنی ڈال رہے تھے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آئی ایم ایکسٹینسولی ورکنگ یہ APS اوکاڑا اینڈ بھاول نگر, اور ابھی تقریباً 1.25 سال ہوا ہے. ہماری فیڈرل بورڈ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ STEM ایکٹیویٹیز جو لیول کے اوپر APS بہاول نگر, جو کہ کبھی بھی کسی اس لیول کے اوپر نہیں نمایاں ہوا, وہ لاسٹ ایئر STEM پروجیکٹ میں فرام دا انٹائر ریجن دے ریپرزینٹیڈ ون پروجیکٹ انہی بچوں نے بنایا. میں نے تو ان کو 3 مہینوں کے اندر کوئی نئی چیز تو نہیں, میں نے تو ان کو صرف ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. تو آپ کا اس فن لینڈ والے ایجوکیشن سسٹم کے جواب میں یہ کہوں گی, encouragement and positive reinforcement can play a very important role. نو ڈاؤٹ آپ نے ڈائریکشن دی, بینگ اے گڈ ٹیچر آپ نے پلیٹ فارم دیا, ڈائریکشن دی, یہ بے حد اہم ہے. مس ہیرا آج کل کے دور میں جو ہے وہ ڈیبیٹ کمپٹیشن, انگلش ڈیبیٹ, اردو ڈیکلیمیشن, ایکسٹرا کریکولر, ان چیزوں کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ میرا آپ سے کافی حد تک ایگریمنٹ ہے, کیونکہ ہم کہیں ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیچنگ پریکٹسز کو. اگین آئی وڈ ری آئیٹریٹ جو میں نے بالکل سٹارٹ میں کہا, ہمیں اپنی ایجوکیشنل اسٹریٹجیز اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو اور ایجوکیشنل پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی وڈ انسسٹ کہ دس از دا رائٹ ٹائم دیٹ وی ریئلائز اٹ, کہ ہم بچوں کے اندر صرف اور صرف ایک پڑھائی کی ڈائریکشن سے نہیں, کیریکٹر بلڈنگ صرف پڑھائی سے نہیں ہوتی, آپ ان کو ایکسپوجر یا اسکل سیٹ بلڈنگ صرف پڑھائی سے نہیں ہوتی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیز تھنگز آر کو کریکولر ایکٹیویٹیز آر ایکولی امپورٹنٹ. پرابلم سالونگ اینڈ کولیبریشن, یہ چیزیں آپ تھرو اسکل سیٹ بلڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں, 21st سینچری اسکلس کو اڈاپٹ کر کے کر سکتے ہیں, صرف کتابوں کا رٹا لگوا کے نہیں کر سکتے. بالکل سے. مس ہیرا عزیر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے مس صدف کاظم نے. مس صدف کاظم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. مس صدف کیا کہیں گی, یہ ڈاؤن فال جو آ رہا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, اس کے کیا میجر جو ہے اس میں فالس ہیں, کیا امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کیا کہنا چاہیں گے مس صدف کاظم؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاؤن فال میرے خیال میں تو نہیں آ رہا ابھی. ہم اگر نہیں, مس صدف کاظم ابھی ریسنٹلی ایک بورڈ کا ریزلٹ آیا تو 53% جو ہے بچے ٹوٹل پاس ہوئے ہیں اس میں. آئی ایم کوٹنگ دیٹ ون.
اچھا اچھا، وہ بورڈ کی بات آپ کر رہے ہیں، اس میں جی سب سے جو میں نے چیز نوٹس کی ہے نا اپنے سراؤنڈنگ میں، وہ سب سے زیادہ جو نا ایکسٹرا انیسیسری یوزیج آف موبائل اینڈ ادر تھنگز ہے، بچوں کا انٹرسٹ ہی نہیں رہا. اور بچے جو ہے نا ان کی اسکرین یوز کر کر کے اتنا زیادہ فوکس خراب ہو گیا ہوا ہے، تو وہ جو پہلے تو خیر پڑھتے ہی نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت پڑھیں بھی تو بھول جاتے ہیں. اور اگر دوسری بات ہم کریں انسٹیٹیوشن کے لحاظ سے، تو اس میں یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن میں کچھ، میں سب کی بات نہیں کر رہی، جو فوکس کرتے ہیں نا کانسیپچول پہ اور بچوں کی پلاننگ پراپرلی کرتے ہیں ان کی لائف اسکل کو ایڈ کر کے. ابھی میں دیکھ رہی تھی جو ہمارے باہر کے ملکوں میں وہ آئی کیٹس جو ہے نا وہ بچپن میں لیتے ہیں. ہمارے یہاں پر آئی کیٹس جو ہیں کمپیٹنس اینڈ ایٹیٹیوڈ جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم میٹرک کے بعد جا کے لے رہے ہوتے ہیں. 10 سال بچے کی کمپیٹنس اور ایپٹیٹیوڈ پہ بات ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کے جب وہ پکا ہو گیا چیزوں میں اور بالکل اس کی چیزیں اس میں انکلکیٹ ہو گئیں، پھر جا کے ہم ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، جب انوائرمنٹ نے یا تو اس کو بگاڑ دیا ہوتا ہے یا سنوار دیا ہوتا ہے. مس صدف کاظم، پیرنٹس کا کیا رول ہے، ٹیچرز کا کیا رول ہے ایجوکیشن سیکٹر میں؟ ایک تو ڈیفینیٹلی جو ہے ایجوکیشن ٹیچرز کی پوری نہیں ہوتی، اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی، کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز نہیں ہوتا. یہ چیزیں کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں اور اکیڈمیز کا کیا رول سمجھتی ہیں؟ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو وداؤٹ اکیڈمیز جو ہے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر بنتے ہیں، آرمی آفیسر بنتے ہیں، اینکرز بنتے ہیں، لائرز بنتے ہیں، تو وہ بھی ترقی کر جاتے ہیں. تو اکیڈمیز بڑا کی رول ایک بن گیا، ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ بن گیا ہے. کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ جی اکیڈمیز کا بالکل رول ہے اس کے اندر، اور وہی بات ہے نا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، فوکسڈ انالیسز آپ کریں کہ بچے کو چاہیے کیا. اس میں آپ کچھ چیزوں میں آپ کی ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں آپ کو صرف سمجھنا ہوتا ہے. تو بچوں کو اگر آپ لائف اسکل دے دیتے ہیں نا اور اپنی پلاننگ صحیح کر لیتے ہیں، جو اکیڈمی والے ہیں وہ اسی چیز بچوں کی اسٹرینتھ بھی کھیلتے ہیں نا وہ بچوں کو. اور کچھ بچے جو اکیڈمی جا رہے ہوتے ہیں وہ ذہن بنا کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہی یہ والا کام. بالکل صحیح. اسکول کے اندر تھوڑا بہت ادھر ادھر ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، لیکن اکیڈمی میں ان کا فوکس ہوتا ہے اسی چیز کے اوپر کہ ہم نے جوائن اس لیے کیا، وی آر پیئنگ ایکسٹرا اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہیو دا ریزلٹ. اور جب تک ہم ریزلٹ سے نہ نکلے تب تک ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنی تعلیم کو آگے نہیں لے کے جانا. جب اسکل بیسڈ ہو جائے گی، لائف اسکل بچوں کو آ جائیں گی، ہم اس طرف کو چل پڑیں گے. نمبر ہی سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہوں گے نا. پھر ہم نے لینے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں 53% آئی ہے انٹرمیڈیٹ میں، تو وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ بچوں کے انٹرسٹ کے حساب سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرا کیا انٹرسٹ ہے. جو امی نے کہہ دیا، جو ٹیچر نے کہہ دیا وہ کر لیا. اور ٹیچر کا جو رول آپ پوچھ رہے ہیں تو شیورلی ٹیچر کین میک اور بریک. ٹیچر کا تو بہت زیادہ رول ہے. آپ دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے سے ہمیں یاد ہے ہمارے اچھے ٹیچر، اور اچھے ٹیچرز کی کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت آتا ہو، اس کو احساس ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں نے بچے کی انٹرسٹ کے حساب سے اس کو کیا دینا. بڑی زبردست بات کی آپ نے مس صدف کے ٹیچر کین میک اور بریک. مس صدف آپ سے بات کریں گے کہ پیرنٹس کا کیا رول ہے بچے کی تعلیم و تربیت میں. اس سے پہلے میں مس ہیرا سے بات کرنا چاہوں گا. مس ہیرا، اکیڈمیز کو کتنا لازم و مطلوب سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں اکیڈمکس تو ایک بیک بون ہے کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی، مگر وہ ایک، جیسے پہلے بھی یہ بات کہی کہ وہ ایک واحد ایک ڈائمینشن جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ایڈیشنل بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح آلریڈی اسکل سیٹ بلڈنگ، کیریکٹر بلڈنگ، ویلیو ایجوکیشن، لائف اسکلس کے اوپر بات کی. پھر ایک میں بات کروں گی، آپ فن لینڈ کی بات کی، اس کے اوپر جو بچے کا کریئر کاؤنسلنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچوں کو اویئر کریں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ابھی کافی سارے اداروں میں، زیادہ پرائمریلی میں نے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں کام کیا ہے. کہیں پہ ہمارے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ایجوکیشنل سسٹم اس لیول پہ ریزلٹس نہیں دے سکا، تو پرائیویٹ سکولز نے اتنا ایکسٹینسو کام کیا ہے، بہت بہترین کام کیا ہے. مگر ہمیں ایکچولی گڈ پریکٹسز پرائیویٹ سیکٹر سے اڈاپٹ کر کے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی لے کر آنی چاہیے. اینڈ آئی آلسو نو فار اے فیکٹ کہ گورنمنٹ اداروں میں بھی یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں بہت اچھے ٹیچرز ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت سخت ضرورت ہے. ہارڈلی کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر جو ہم بچوں کو XYZ پروفیشنز میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی وش اینڈ ول پہ، اس کی بجائے ہم بچے کی اسٹرینتھ یا اس کے ایپٹیوڈ کے اوپر کام کریں. کریئر کاؤنسلنگ کا ایک پراپر ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے تاکہ ہم بچوں کو ان کی اسٹرینتھ کے اوپر آگے پروفیشن چوز کرا سکیں. بالکل صحیح. اکیڈمکس پلے اے وائٹل رول، but there are additional and supporting dimensions that should also be taken into consideration. جی مس ہیرا، کیا میسج دینا چاہیں گی اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ٹیچرز کو؟ ایک میسج کائنڈلی 7 نیوز کے توسط سے. میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک میسج دوں گی جو بڑے عرصے سے میں یہی بات کرتی ہوں. آج بھی بلکہ میرا ایک سیشن تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کلاس 8 کے.
I have a lot of hope from our students. The bit of a missing link is at the teaching end. ہم لوگوں کو اپنے پرانے اور اولڈ اسکول میتھڈالوجیز کو چینج کرنا ہے اینڈ وی ہیو ٹو اکوپ آور سیلف تاکہ ہم بچوں کو ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی پڑھا سکیں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گی کہ اگر ایک پودا ایک انوائرمنٹ میں پھل پھول نہیں رہا ہوتا تو آپ نا اس پودے کا انوائرمنٹ چینج کرتے ہیں. زبردست. پودے کا انوائرمنٹ چینج کر کے اس کی کنڈیشنز چینج کر کے اس کو ٹرائی کرتے ہیں, نہ کہ آپ پودے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم پھل پھول نہیں رہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مس ہیرا فار یور ٹائم اینڈ انفارمیشن. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے مس ہیرا کی بات سنی, بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ اگر کوئی بھی پودا گرو نہیں کر رہا تو اس کا انوائرمنٹ چینج کریں, اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں, نہ کہ اس کا جو ہے مورال ڈاؤن کریں. مس صدف کیا کہنا چاہیں گے مس ہیرا کے موقف پہ؟ بہترین بات ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بچے کو پہلے تو انالیسس کریں کہ بچہ چاہتا کیا ہے. اب اپنی مرضی کا آپ لوگ سارا پلان کر کے لے گئے ہیں, آپ کو پرواہ ہی نہیں بچہ کیا چاہتا ہے, تو پھر وہ کیا ہی پھل دے گا اور کیا ہی پھول دے گا. تو اس لیے آپ پہلے دیکھیں بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں, اس کا انٹرسٹ لیول دیکھیں. دو کہ ان آر کنٹری وی ڈونٹ ہیو دس مچ ٹائم کہ وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ مور ٹائم آن انالیسز اور دیس ٹائپ آف اپروچ, but we have to do that if we want to face the challenges of 21st century. We have to do that as well. And once we do that, what the student and the most of the students require, and we have adopted that method or that way, being a differentiated and tiered learning, so you will see the hell of difference in future. No doubt, no doubt. Well said. Miss کیا کہنا چاہیں گی؟ a lot of platforms, a lot of subjects اور بہت سی ورائٹی ہے, تو اسٹوڈنٹ جو ہے کنفیوز رہتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ, کون سا ڈپارٹمنٹ, یہ کس سائڈ پہ جانا چاہیے. کیا کہیں گی اس پہ؟ کیسے سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں اپنے سبجیکٹس؟ ان کے بچپن سے ہی ان کی انٹرسٹ کو دیکھا جائے. مائیں دیکھیں, جو ابھی آپ پوچھ رہے تھے پیرنٹس کا جو رول ہے, مائیں اور باپ ان کے دیکھیں کہ بچے کا ہمارا انٹرسٹ کس طرف کو ہے. آپ دیکھیں میں نے بہت سارے پیرنٹس کو دیکھا ہے, بچہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے ڈرائنگ میں اور وہ اس کو پڑھانے پہ لگی ہوئی ہیں, لکھانے پہ لگی ہوئی ہیں, بچے کا انٹرسٹ ہے اس میں کہ وہ کچھ ڈرا کرے, اور پھر وہی بچے بڑے ہو کے اتنی بہترین قسم کی چیزیں بناتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا نام روشن کرتے ہیں. دیکھیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹائم نہیں ہے نہ ماؤں کے پاس ٹائم ہے, نہ ٹیچرز کے پاس ٹائم ہے کہ بچے پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہر کسی کو اللہ نے دی ہے نا, بانٹ کی دی ہوئی ہے, تو ان کو آپ نے پالش کرنا ہوتا ہے. تو اسٹرینتھ پہ کھیلیں آپ, میرا یہ ماننا ہے. تو بچے کی اسٹرینتھ دیکھیں کیا ہے, اس کی ویکنیس پہ چوری چوری چھپے کام کرتے رہیں سیملیسلی, اس کو فیل نہ ہو, اس کو بتانا تو نہیں ہوتا نا, بتا دیں تو پھر بچہ بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو آپ ان کی اسٹرینتھ پہ کھیلیں, ان کی اسٹرینتھ کو دیکھیں, انٹرسٹ کو دیکھیں, تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ کون سا سبجیکٹ رکھیں اور کون سا نہ رکھیں. بالکل صحیح. ٹائم کی ہے, ٹیچرز بھی دیں اور پیرنٹس بھی دیں, تو دے ول بی ایبسلیوٹلی نو پرابلم. بالکل صحیح. مس صدف, ابھی وائس چانسلر اوکاڑا یونیورسٹی ڈاکٹر مبین ساجد صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ابھی جو 7 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کو انٹرنیشنل جو سکولنگ سسٹم ہے, بیسٹ سکولنگ سسٹم آف دا ورلڈ, وہ فن لینڈ کا ہے. تو وہاں پہ اگر 7 سال سے کم عمر کے بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے تو ان پیرنٹس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں ابھی جو باہر کے ممالک والے لوگ ہیں نا, میں چیز نوٹ کر رہی تھی کہ اسلام کو ہے از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, مکمل ضابطہ ہے یاد. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اسکول سلما فیل کافا, پورے کے پورے داخل ہو تو اسلام کے اندر آپ, اور وہ ساری چیزیں ہماری اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہماری شرح میں بھی 7 ایئرس تک جو ماں ہے وہ بچے کو یوں اپنی باہوں میں رکھے, پہلی تربیت گاہ کہا گیا نا ماں کی گود, نو ڈاؤٹ. تو اسی لیے کہا گیا ہے نا, وہ لوگ ہماری چیزیں اپنائی جا رہے ہیں اور ترقی کرتے جا رہے ہیں, اور ہم لوگ جو مغرب کی طرف دیکھے گا وہ ڈوب جائے گا, وہ ہے نا اس طرح کا ایک شعر. تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ جو غلط طریقے کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں, بالکل بہترین بات ہے. اور 7 ایئرز میں اگر ماں نے ٹائم ہی نہیں دینا بچے کو اور خود موبائل پہ بیٹھے رہنا اور بچے کو بھی ٹیب دینا ہے, تو وہ پھر بچے کیا ہی مسئلہ بن جاتا ہے. بالکل. مس صدف کاظم, پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے. کائنڈلی لاسٹ میسج فرام یور سائڈ فار یور اسٹوڈنٹ, فار یور ٹیچر, فار یور اسٹاف اینڈ پاکستان. Message? Yes, please. My message, always used to say that, teachers must think about the students like there must be their will. It's not the way that you have thought something کہ آج میں نے یہ کرانا ہے وہ کرا کے جانا ہے. Please plan B. There must be some plan B with them. تو بچے کا انٹرسٹ دیکھیں, اس کی حالات دیکھیں, اس کی سائیکالوجی دیکھیں. ان کو آپ کی ڈگریاں نہیں چاہیے. بچے اسی ٹیچر سے محبت کرتے ہیں جو ان کا احساس کرتی ہے, وہ آج دیکھ لیتی ہے کہ آج میرا بچہ جو ہے نا کس موڈ میں ہے. بالکل صحیح. میرا میسج یہ ہے کہ پلیز ان کو دیکھیں, ان کو پڑھیں پہلے, بعد میں پڑھائیں.
بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مس صدر فار یور ٹائم اینڈ انفارمیشن. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ٹیچر کین میک اور ٹیچر کین بریک, مس صدر کا یہ میسج تھا. اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو 2 مرلے میں بنے ہوئے ہیں اور جن میں سیلری جو ہے ایک مزدور کی سیلری تقریباً 39,000 گورنمنٹ کی طرف سے وہ رکھی گئی ہے, اور وہاں پہ سیلری جو ہے 15,000 20,000 ہے. تو وائس چانسلر اکاڑا یونیورسٹی سجاد مبین صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کو پوری سیلریز دیں تاکہ اسپیشلائزیشن والے لوگ آئیں اور وہ بچوں کو پڑھائیں. اور مس صدف نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ پہلے بچے کو ریڈ کریں, بچے کو پڑھیں اور پھر خود پڑھائیں. ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.